ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اکثر الصلاة علی یوم الجمعہ فإنہ یوم مشہود تشہدہ الملائکہ۔ فرمایا جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، اللہ کے فرشتے اس دن حاضر ہوتے ہیں۔ لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ فرمایا کہ جو درود پڑھتا ہے اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے، وہ کہیں بھی ہو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، وبعد وفاتک، حضور کیا آپ کے وصال ظاہری کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا؟ فرمایا وبعد وفاتی، یعنی میرے وصال ظاہری کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا۔ درود پڑھنے والا کہیں بھی ہوگا اور درود پڑھے گا تو اس کی آواز مجھ تک پہنچ جائے گی۔ اور اس کی وجہ بھی میرے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا بے شک اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو کھانا یہ حرام کر دیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام احکام نماز اور ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما دیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ہر گوشہ ہی قابل تقلید و عمل ہے، جس پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائیں وہ لے لو، اور جس سے تمہیں منع کریں تم باز رہو۔ لہذا جب کسی مسلمان کو اس بات کا علم ہو جائے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام کیا ہے اور اس انداز سے کیا ہے، تو اب بطور مسلمان اس کا ایمانی تقاضا ہے کہ وہ اس کام کو پسند کرے اور دل و جان سے اسے کرنے کی کوشش بھی کرتا رہے، کیونکہ قرآن پاک میں واضح الفاظ موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا حکم ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت و اتباع نبوی کا ایک پہلو یہ ہے کہ زندگی کے تمام مسائل میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو طور طریقے ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ عمل کیا جائے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت پر عمل کرنے کی ترغیب بھی دلائی ہے، جیسا کہ ایک حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی، یعنی تم پر میرا طریقہ، میری سنت کی جو اتباع ہے، فرمایا کہ وہ لازم ہے۔
اور سنت سے جو منہ موڑ لیتے ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے، میرے طریقے سے اعراض کیا، منہ پھیر لیا، فرمایا کہ وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عام طور پر لوگوں کے ذہن میں سنت کا معنی اور اس کا جو مفہوم ہے وہ واضح نہیں ہوتا، اس لیے وہ سنت کے متعلق یہ سمجھ لیتے ہیں کہ فقط کچھ غذائیں اور کچھ لباس وغیرہ یہ سنت ہیں، اس کے مطابق عمل کر لیا جائے، اگر ان کو ٹھیک کر لیا تو ٹھیک، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہے، اس میں تفصیل ہے۔ سنت کی مختلف اقسام ہیں۔ کچھ سنتوں کا جو تعلق ہے وہ عبادات سے ہوتا ہے، جیسے پانچوں نمازوں میں فرضوں کی ادائیگی سے پہلے اور بعد میں کچھ رکعات ایسی ہیں جن کو بطور سنت ادا کیا جاتا ہے، ان کو بھی سنت کہتے ہیں۔ اور اسی طرح نماز کے قیام، رکوع اور سجود کو ادا کرنے کا جو طریقہ کار مسنون ہے اسے بھی سنت کہا جاتا ہے، کہ کس رکن کو کس طرح ادا کیا جائے اور اس میں کون کون سی تسبیحات پڑھی جائیں اور کتنی کتنی پڑھی جائیں۔ اسی طرح حج اور دیگر عبادات کو ادا کرنے کے جو طریقے ہیں ان میں بھی سنتیں شامل ہیں۔ اور کچھ سنتوں کا جو تعلق ہے یہ اخلاقیات سے ہوتا ہے، جیسے مسلمانوں کے ساتھ مسکرا کر ملنا، یہ سنت ہے، کسی کو معاف کر دینا یہ سنت ہے، حلم اور بردباری کا مظاہرہ کرنا یہ سنت ہے، گھر والوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا یہ سنت ہے، بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا یہ بھی سنتوں میں شامل ہے۔ اس کا تعلق ہماری اخلاقیات سے ہے۔ اور کچھ سنتوں کا جو تعلق ہے وہ بندے کی معاشرت سے بھی ہوتا ہے، جیسے امانت داری کا مظاہرہ کرنا یہ سنت ہے، دیانت داری یہ سنت ہے، سچ بولنا سنت ہے، جھوٹ نہ بولنا سنت ہے، اچھی بات کا حکم دینا سنت ہے، بری بات سے روکنا یہ بھی سنت ہے۔ اور کچھ سنتیں وہ ہیں کہ جن کے کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود حکم بھی ارشاد فرمایا اور خود سکھائی ہے کہ ایسے کرو اور ایسے نہ کرو۔ مثال کے طور پہ کھانے پینے کے متعلق فرمایا جب کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھا کرو، سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو، اپنے سامنے سے کھاؤ، جب پانی پینے لگو تو بسم اللہ پڑھ لو، اور جب پی چکو تو اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ کہا کرو، سیدھے ہاتھ سے پیو، کھڑے ہو کر نہ پیو، مشکیزے سے منہ لگا کر نہ پیو، اور برتن میں سانس نہ لو، یہ بھی سنتیں ہیں۔ اور یہ وہ سنتیں ہیں جن کے کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم ارشاد فرمایا اور یہ سکھائی بھی ہے کہ ایسے کرو اور ایسے نہ کرو۔ اور آج جن سنتوں کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں فرض نمازوں میں فرض ادا کرنے سے پہلے اور بعد میں جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ سنتیں ہیں۔ اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتیں ہیں وہ دو قسم کی ہیں، ایک سنن ہدا اور دوسری سنن زوائد۔ سنن ہدا مطلب جنہیں سنتیں مؤکدہ کہا جاتا ہے، یہ وہ سنتیں ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ادا کی، لیکن کبھی کبھار بیان جواز کے لیے نے ترک بھی کیا یعنی چھوڑ دیا۔ یا سنت مؤکدہ وہ سنتیں ہیں کہ جن کے کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی لیکن چھوڑنے کی رخصت بالکل بھی ختم نہ فرمائی، شریعت مطہرہ میں اس کے کرنے کی تاکید ہے، یہاں تک کہ بلا عذر ایک بار چھوڑ دینے سے بندہ مستحق ملامت ہوتا ہے، وہ اصاعت کا مرتکب ٹھہرتا ہے، گویا کہ اس نے برا کام کیا۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ بلا عذر ایک بار بھی چھوڑنے والا ملامت کا مستحق ٹھہرتا ہے، اور اگر کوئی اسے ترک کرنے کی عادت بنا لے تو وہ فاسق ہے، مردود الشہادہ ہے، یعنی اس کی شہادت کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا اور یہ بندہ عذاب کا مستحق ٹھہرے گا۔ اور جو سنن زوائد ہیں جنہیں ہم سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں، یہ وہ سنتیں ہیں جن کا چھوڑنا
شریعت میں ناپسندیدہ ضرور ہے، یعنی یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے، مگر چھوڑنا اتنا برا نہیں کہ اس پر کوئی وعید یا یہ کہا جائے کہ چھوڑنے والا بندہ یہ گناہگار ہے، چاہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان پر ہمیشہ عمل فرمایا ہو یا عمل ہمیشہ نہ فرمایا ہو۔ ان پر کرنے میں ثواب ملتا ہے، یعنی عمل کریں، یہ اگر پڑھ لیں تو ثواب ہے، اور اگر چھوڑ دیتے ہیں چاہے وہ عادتاً ہی کیوں نہ ہو تو اس پر ملامت یا کوئی گرفت، کوئی پکڑ یا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ سنت غیر مؤکدہ کا شرعی حکم ہے جو علماء نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ اب آئیے نماز میں کون سی رکعتیں سنت ہیں؟ جن سنتوں پر شریعت مطہرہ نے تاکید فرمائی ہے انہیں سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، اور یہ دن رات کی 5 نمازوں میں 12 رکعتیں ایسی ہیں جو سنت مؤکدہ ہیں۔ 2 رکعتیں نماز فجر میں فرض پڑھنے سے پہلے یہ فجر میں پڑھی جاتی ہیں، 2 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں۔ ظہر کی نماز میں فرضوں سے پہلے 4 اور فرضوں کے بعد جو 2 ہیں یہ بھی سنن ہدیٰ ہیں، یعنی سنت مؤکدہ ہیں۔ مغرب اور عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد جو 2 رکعتیں سنت ہیں یہ بھی سنت مؤکدہ ہیں۔ تو دن بھر میں جو 5 نمازیں آتی ہیں، دن اور رات کی 5 نمازیں جو فرض ہیں، ان میں 12 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں۔ اچھا، ان کے علاوہ 8 رکعتیں نماز جمعہ میں بھی سنت مؤکدہ ہیں، یعنی جمعہ کے 2 فرض پڑھنے سے پہلے والی جو 4 ہیں اور 2 فرض پڑھنے کے بعد والی جو 4 رکعتیں ہیں یہ بھی سنن ہدیٰ ہے، یعنی سنت مؤکدہ ہیں، ان کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اور جو سنت غیر مؤکدہ ہیں ان کے حوالے سے علماء نے لکھا کہ علاوہ جمعہ کے جو باقی دن ہیں ان میں ہر روز 8 رکعتیں ہیں جو سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ نماز عصر اور نماز عشاء، ان دونوں نمازوں سے جو پہلے 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں یہ سنت زوائد ہیں، یہ سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ اور ان کے علاوہ جمعہ کے دن فرضوں کے بعد جو 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں، جیسے فرض پڑھنے کے بعد 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ سنت مؤکدہ، اور ان 4 کے بعد جو 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں یہ سنن زوائد یعنی کہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی عمل کرے تو ثواب پائے گا، اگر عمل نہیں کرتا تو اسے گناہگار بھی نہیں کہا جائے گا۔ آئیے ایک سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی مسجد کا امام ہے لیکن امام فرض نمازوں کی جو سنت مؤکدہ ہے اسے اگر ترک کر دیتا ہے تو آیا اس کے پیچھے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ یاد رکھیں جو سنت ہدیٰ یا سنت مؤکدہ ہیں ان کو ایک بار ترک کر دینا یہ برا ہے، یہ اساءت ہے، یعنی کہیں گے کہ اس نے عمل اچھا نہیں کیا، یہ برا عمل کیا ہے، یہ برے فعل کا مرتکب ٹھہرا ہے۔ اور اگر ان میں سے کسی کے ترک کرنے کی بندہ عادت بنا لیتا ہے تو ایسے بندے کو شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ یہ فاسق ہے، یہ بندہ گناہگار ہے۔ اب اگر یہ عمل لوگوں کے سامنے کرتا ہے، یعنی اعلانیہ کرتا ہے، ظاہراً لوگوں کے سامنے چھوڑ دیتا ہے، یہ پڑھتا ہی نہیں ہے، تو یہ فاسق معلن ہے، یعنی ایسا گناہگار جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے۔ اور فاسق معلن کو امام بنانا یہ تو شرعاً ناجائز اور گناہ کا کام ہے، اور اگر اس کے پیچھے نماز پڑھ لی تو مکروہ تحریمی ہوئی، واجب الاعادہ یعنی اسے دوبارہ پڑھنا لازم ہے۔ لیکن ناظرین یہ بات ذہن میں رکھیے، اس بات کی تحقیق بھی ہونا ضروری ہے کہ آیا واقعی امام نے چھوڑی بھی ہے یا نہیں چھوڑی، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں تو امام صاحب اپنے گھر میں یا حجرے میں ہی پڑھ کر آ جاتے، جیسے بے شمار نمازی ایسے ہیں جو اپنے گھروں میں یہ سنتیں ادا کرتے ہیں پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں، فجر کی سنتیں اپنے گھر میں پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد مسجد میں آ کے جماعت سے نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ظہر کی نماز میں ہوتا ہے، اور دیگر نمازوں میں بھی بعض کی یہ عادت ہے کہ گھر میں بھی کچھ نہ کچھ نماز پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تو ان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وضو کر کے سنتیں ادا کر کے پھر اس کے بعد مسجد میں آتے ہیں۔ اور مومن کے ساتھ تو اس نے زن کا حکم دیا گیا ہے،
بلا وجہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں واقعی تحقیق ہے کہ بندہ یہ سنتیں ترک کرتا ہے اور اس کی عادت بن چکی ہے، یہ ایک الگ بات ہے، ورنہ مسلمانوں پر ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے کہ وہ لازمی کہیں نہ کہیں یہ ادا کرتے ہوں گے یا اپنے گھر میں پڑھ کر آگے ہوں گے۔ خام خواہ کسی کے اوپر بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے۔ مزید ایک سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں، اگر کسی کی فجر کی نماز قضا ہو جائے، اب اس نے سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد اپنی وہ نماز ادا کرنی ہے، یعنی دہوہ کبرا سے پہلے پہلے اور سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد نماز یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنی وہ قضا ادا کرنی ہے، تو کیا فرض کے ساتھ ساتھ سنتوں کی بھی قضا انہیں کرنی پڑے گی یا صرف اور صرف فرض ہی پڑھنے ہیں؟ اگر کسی شخص کی نماز فجر قضا ہو جائے تو اسی دن سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد اور دہوہ کبرا سے پہلے پہلے بیچ میں اگر یہ اس نماز کی قضا کرنا چاہیں تو فرض تو قضا کرنے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سنت کی بھی یہ قضا کر لیں، اور 2 رکعتوں میں سنت فجر کی قضا کی اور دوسری 2 رکعتوں میں فرض کی قضا کی نیت یہ کر لیں۔ اچھا یہ بات ذہن میں رہے کہ سنت کے متعلق عمومی طور پر اصول یہی ہے کہ سنت کی قضا نہیں ہوتی، مگر وقت ختم ہونے کے بعد سنت فجر کی قضا کا جو حکم دیا جا رہا ہے یہ خلاف قیاس، اور یہ حدیث مبارک سے ثابت ہے۔ قضا تو نہیں ہے لیکن چونکہ حدیث مبارک سے ثابت ہو گیا، اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ سنت فجر بھی ساتھ میں فجر کی نماز قضا کرتے ہوئے دہوہ کبرا سے پہلے پہلے جب پڑھیں گے تو پھر اس میں یہ بھی قضا کر لی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لیلۃ التعریس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ مردوان کی جب نماز فجر قضا ہوئی تھی تو اس وقت ان حضرات قدسیہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرضوں کے ساتھ ساتھ سنت فجر کی بھی قضا کی تھی، اور جس سنت کے اپنے محل سے فوت ہونے کے بعد اس کا وقت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معین فرما دیا تو اس کی قضا بھی قضائے حقیقی ہے۔ اس لیے سنت پر عمل کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اگر سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد اور دہوہ کبرا سے پہلے پہلے ادا کریں گے تو فرضوں کے ساتھ ساتھ سنت کی بھی قضا کر لیں، اور اگر اس کے علاوہ کسی اور وقت میں جیسے ظہر کے وقت میں، مغرب کے وقت میں، عشاء کے وقت میں یا دوسرے دن تیسرے دن پڑھیں گے تو پھر صرف فرض ہی قضا پڑھنے ہوں گے۔ مزید ایک سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب فجر کی جماعت قائم ہو جائے تو کیا فجر کی سنتیں ہم ادا کر سکتے ہیں؟ نمازی فجر کی نماز کے لیے اگر اس وقت مسجد میں پہنچا کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو اسے حکم یہ ہے کہ اگر اسے لگتا ہے کہ میں 2 سنت پڑھوں گا تو مجھے جماعت مل جائے گی اگرچہ کہ تشہد ہی مل جائے، تو یہ ایک طرف ستون کے پیچھے چلا جائے یا مسجد کے دوسرے پورشن میں چلا جائے، یہ مسجد میں نماز اندر ہو رہی تو یہ صحن میں چلا جائے، وہاں جا کر 2 رکعت سنتیں ادا کرے، پھر اس کے بعد جماعت میں آ کر کے شامل ہو جائے۔ اور اگر اسے گمان یہ ہے کہ میں اگر سنت فجر پڑھنے میں مشغول ہو گیا تو ادھر میری جماعت نکل جائے گی، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے یہ جماعت میں شامل ہو جائے، فرض ادا کرے، اور پھر سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد دہوہ کبرا سے پہلے پہلے جو وقت ہوتا ہے اس میں یہ اپنی سنت فجر یہ پڑھ سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ عمل ثابت بھی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما آپ اس وقت مسجد میں آئے کہ جب امام صاحب نماز فجر پڑھا رہے تھے تو آپ نے ایک ستون کی آڑ میں سنت فجر پہلے ادا کی، چونکہ آپ نے ابھی سنت فجر ادا نہیں کی تھی، پھر اس کے بعد آپ جماعت میں شریک ہو گئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب بھی کبھی مسجد میں اس وقت داخل ہوتے کہ جب لوگ نماز فجر کے لیے اپنی صفیں بنا چکے ہوتے اور انہوں نے سنت فجر ادا ابھی نہ کی ہوتی تو آپ مسجد کے ایک کونے میں 2 رکعت جا کر پہلے سنت فجر ادا کرتے، پھر نمازیوں کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جاتے۔ چونکہ اس کے اوپر صحابہ کا عمل بھی ہے تو اگر کوئی ایسا شخص مسجد میں آیا کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے
ابھی اس نے سنت فجر پڑھنی ہے تو ایک طرف ہو کر یہ اپنی سنت فجر پڑھ کر اگر جماعت میں شامل ہو سکتا ہے تو پہلے سنتیں پڑھے پھر جماعت میں شامل ہو جائے. لیکن اگر اسے گمان یہ ہے کہ سنت فجر پڑھتے اس کی جماعت نکل جائے گی تو پھر جماعت میں شامل ہونے کا حکم ہے. مزید چینل کے ناظرین، ہمارے پاس کچھ ریکارڈڈ سوالات بھی ہیں. جی سوال چلائیے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر فجر کی فرض نماز جماعت سے پہلے پڑھ لی ہے تو دوبارہ جماعت کے ساتھ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ مسجد میں جماعت قائم ہونے سے پہلے اپنی فرض نماز پڑھ لی اور پھر اس کے بعد جماعت کھڑی ہوئی تو اگر یہ معاملہ فجر کا ہو تو فجر کی جماعت میں پھر شامل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ اپنی یہ فجر پڑھ چکے ہیں اور فجر کے بعد اب مزید کوئی نماز نہیں. احناف کے نزدیک تنہا فرض نماز پڑھنے کے بعد اسی وقت کی فرض نماز کی جماعت میں شامل ہونے کی اجازت صرف اور صرف ظہر اور عشاء میں ہے. فجر، عصر اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اگر جماعت کھڑی ہوتی ہے تو ان نمازوں میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض نماز پڑھ لینے کے بعد بندہ جب جماعت میں شامل ہوتا ہے تو اس کی نماز کی جو حیثیت ہے وہ نفل کی، اپنے تو فرض یہ پڑھ چکا ہے، اب جو جماعت میں شامل ہوا اس کی جو حیثیت یا اس کا جو سٹیٹس ہے وہ ہے نفل کا. اور فجر کے وقت میں نفل پڑھنے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور مغرب کی چونکہ طاق یعنی 3 رکعتیں ہوتی ہیں اور نفل کی 3 رکعتیں قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، صرف اور صرف نفل جفت میں ہوتے ہیں، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، تو اس طرح جفت عدد میں یہ نفل ادا کیے جا سکتے ہیں. تو اس لیے مغرب کی نماز میں بھی شامل نہیں ہو سکتے. فجر، عصر اور مغرب ان 3 نمازوں میں شامل نہیں ہو سکتے. اور ظہر اور عشاء اگر پہلے پڑھ لی اور اب جماعت کھڑی ہوئی تو اس جماعت میں نفل کی نیت سے شامل ہونا جائز ہے. مزید سوال چلائیے. مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ تھا، نماز کے بعد امام صاحب اور مقتدی دونوں کا آپس میں سلام لینا اور مصافحہ کرنا کیسا؟ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مصافحہ کرنا اپنی اصل کے اعتبار سے سنت ہے، اور خاص نمازوں کے بعد ہی مصافحہ کرنا یہ بھی ایک جائز عمل ہے، ایک مباح عمل ہے، بلکہ ایک اچھا عمل ہے کہ مصافحہ کرنے سے دل سے بغض اور کینہ دور ہوتا ہے اور آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے. اور نمازوں کے بعد مصافحہ کرنا علماء سے، صلحاء سے، عامت المسلمین سے ثابت ہے، یہ اسے اچھا گمان کرتے ہیں. اور حدیث مبارک میں ہے کہ وہ کام جسے عامت المسلمین اچھا سمجھ کر کریں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے. ہاں، بعض کتب فقہ کے اندر اسے بدعت قرار دیا گیا ہے، لیکن یہ بدعت جو ہے یہ بدعت حسنہ ہے، بدعت سیئہ نہیں ہے. بدعت سیئہ مطلب بری بدعت، اور بدعت حسنہ ایک اچھی بدعت، کیونکہ بدعت ایک نئے کام کو کہتے ہیں، اور حسنہ جب ساتھ لگ جاتا ہے ایسا نیا کام کہ جو اچھا کام بھی ہو، ایسا کام ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے. یہ ایک اچھی بدعت ہوتی ہے جو کہ شرعاً مذموم نہیں ہے. جو مذموم ہے وہ منع ہے، اور جو مذموم نہ ہو اس کی شریعت اجازت دیتی ہے. اور اگر وہ بدعت حسنہ ایسی ہو جائے کہ جسے عامت المسلمین اچھا گمان کرتے ہیں، اس میں علماء، صلحاء اور عوام الناس اسے اچھا سمجھ رہے ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے. تو عام نمازوں کے بعد مصافحہ کرنا یہ شرعاً ایک جائز عمل ہے، ایک مباح کام ہے، اور یہ مسلمانوں میں رائج ہے اور اچھا گنا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. دعا گو ہیں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز.